السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایس ایم فیضان ایڈوکیٹ۔ آج میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب سید سعد العظیم بخاری ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ آپ فوجداری، سول اور فیملی کیسز کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور فیملی کیسز کو آپ ہائی کورٹ تک آپ ریگولرلی آپ جو ہے اس میں پیش ہوتے ہیں، تو لہٰذا سر ہم آپ سے اس ایشو پہ آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ماہر قانون دان کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم نے آپ کی آج خدمات لی ہیں۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ دور حاضر میں یہ بہت بڑا ایشو ہے جو فریم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر گھر کا یہ ایشو بنتا جا رہا ہے۔ شادیاں بہت زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر اس میں کیا وجوہات آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں؟ فیضان صاحب، اس میں سب سے پہلے آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس ایشو پر روشنی ڈال سکتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ دس کوسچن از ویری براڈ۔ یہ براڈ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں گا کہ جتنے خلا کے میٹرز یا ڈائیورس میٹرز آپ کی نظر سے گزرتے ہیں، چاہے آپ کی فیملی میں یا چاہے عدالتوں میں یا چاہے جدھر بھی، ان کیسز کی اتنی ہی وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی 1000 کیس اگر آپ نے آج تک دیکھا ہے خلا کا، تو ان کی ریزنز بھی 1000 ہیں، سملر نہیں ہوتی۔ کرمنل کیسز میں سوری ٹو کٹ یو، ایوریج کیسز میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ایکچولی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آنے والے جو ہمارے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، ان ایشوز کو ذہن میں رکھ کے، کیونکہ طلاق یا خلا کے ایک ایسے ایشو ہے جو خوشی سے شاید کوئی بھی نہیں اپناتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ سب سے ناپسندیدہ حلال کاموں میں سے ایک کام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سب سے زیادہ اہم بات، تو سب سے زیادہ میں بھی مجھے کوئی ایٹ لیسٹ 5-8 باتیں آپ کو بتانی پڑیں۔ جی شور سر۔ کیونکہ کوئی وہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ بھئی میں 1+1 2 نہیں ہے۔ اس میں بیسیکلی ایک سب سے بڑا لفظ ہے جو میں نے آج تک کے اپنے کوئی 6-7 سال کے چھوٹا سا کریئر ہے میرا، اس میں نے جو دیکھا ہے ریگولرلی فیملی کیسز میں، جو فیملی کورٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، بالکل ایسے بات اڑتی ہے کمپرومائز پہ آ کے کہ نو ون از ریڈی ٹو کمپرومائز۔ جو ہم لوگوں کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ایگو ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھ کے معاملات کو سوچنا پڑتا ہے، اور جب ہم اپنی ایگو کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس طرح کی سچویشنز ہیں جو ریزالو ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں قانون کی، چاہے ڈائیورس ہے، چاہے خلا ہے، اور وٹ ایور، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کورٹ بھی یہ چاہتی ہے اور یونین کاؤنسل بھی یہ چاہتی ہے کہ یار ان کی کسی طریقے سے اگر مفاہمت پاسبل ہے تو وہ ہو جائے۔ وہ کیسے؟ لڑکی آ کے عدالت میں بیان دے دیتی ہے جج صاحب کو کہ مجھے لڑکے سے نفرت ہو چکی ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، میرے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو لہٰذا مجھے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، آپ مجھے خلا کی ڈگری دے دیں۔ کورٹ کیا کہتی ہے لڑکی کے بیان کے بعد کہ اب آپ ایک دفعہ لڑکے کے ساتھ بیٹھیں، جس کو انگلش میں ریکونسیلیشن پروسیڈنگز کہتے ہیں اور اردو میں مصالحت کہتے ہیں۔ آپ مصالحت کے لیے بیٹھیں، ایٹ لیسٹ سٹ ود یور ہسبینڈ فار ہاف این آور اور مور۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اینڈ لک فار اے وے آؤٹ۔ آپ دیکھیں کہ بھئی کوئی، اب وہ وے آؤٹ کہاں نکلتا ہے؟ جہاں دونوں پارٹیز کمپرومائزنگ ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن بنی ہے کہ ایک پارٹی کمپرومائزنگ ہے اور دوسری نہیں ہے، تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی بیٹر۔ چیزیں تب ہی بہتر ہوتی ہیں جب دونوں اپنی ایگو کو، ایٹیٹیوڈ کو، نخرے کو سائڈ پہ کریں گے۔ اور سر اس میں سمپل سا رول ہے فیضان صاحب، کچھ مان لیں، کچھ منوا لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ میں اپنے انٹرویوز میں کہتا ہوں، جو آج یہاں پہ میں دوبارہ کہوں گا، کہ اگر ریلیشن آپ کا ابیوزو اور ٹاکسک ہو چکا ہے اور جس کو ٹھیک کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی کو مار کھانے کی ضرورت نہیں۔ مار کھا کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کیا کرنا چاہیے سر کہ وہ علیحدہ ہو جائے، وہ خلا لے لے۔ سر خلا اور طلاق میں سر کیا فرق ہے؟ لیکن سوری ٹو کٹ یو سر، بڑے سر سمپل ورڈ میں بتائیے گا۔ لا تو بڑا ایک وائڈ ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ایک لے مین دیکھ رہا ہے، یہ کوئی لا اسٹوڈنٹ یا کوئی لائر نہیں دیکھ رہا، تو ایک لے مین کے لیے سر آسان لفظوں میں بتائیے طلاق اور خلا میں سر کیا فرق ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ طلاق کا جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے مرد کا، ٹھیک، مرد عورت کو ڈائیورس دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلا کا رائٹ عورت کا ہے، عورت لڑکے سے خلا لے سکتی ہے۔ اس میں ایک بات میں واضح کرتا جاؤں، مرد طلاق دے رہا ہے اور عورت
خلا لے رہی ہے. تو دس از دا سمپل. لیکن سر کالم 18 نکاح نامے کا وہ تو یہ کہتا ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہو سکتا ہے، اس میں عورت طلاق دے سکتی ہے، تو یہ کیا ہے سر؟ جی اس میں دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اور آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ہیو آسکڈ دس کوشچن. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں واقعی سمجھتا ہوں جس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری اویئر بھی نہیں ہے اتنا. ہاں جی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو اس حوالے سے. سر گزارش یہ ہے کہ کالم 18 کے اندر جو ورڈز ہیں نکاح نامے کے وہ یہ ہیں کہ کیا شوہر نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے. صحیح. اب اسی لیے اس کو طلاق تفویض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مرد نے عورت کو وہ رائٹ تفویض کیا ہے، دیا ہے، اجازت دی ہے کہ تم جس ٹائم چاہو تم طلاق لے سکتی ہو. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا، لڑکی طلاق دیتی نہیں ہے، لڑکی اس میں طلاق لیتی ہے. از جسٹ دیٹ کہ مرد کو طلاق دینی نہیں پڑتی. لڑکی کہہ دیتی ہے کہ کالم 18 کے اندر آپ نے مجھے طلاق تفویض کا حق دیا ہے، تو لہٰذا ناؤ آئی ایم ایکسرسائزنگ دیٹ رائٹ. تفویض کو ہم عام لفظوں میں ایک رائٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو طلاق کا حق دیا گیا ہے. حق دیا. تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو انہوں نے وہ پاور دے دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پاور آپ کو دے دی ہے کہ آپ طلاق لے سکتی ہیں خود بغیر مجھے، بجائے کہ میں آپ کو طلاق دوں آپ خود طلاق لے سکتی ہیں. اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں. اس نے رائٹ آپ کو دے دیا ہے مرد نے. تو آپ خود یہ تصور کر لیتی ہیں کہ بھئی میں کالم 18 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے آپ کو متعلقہ تصور کر رہی ہوں، اور اس کے حساب سے ایک ڈیڈ بنتی ہے. وہ ڈیڈ بن کے یونین کاؤنسل میں جاتی ہے. پھر دین اگین مصالحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو بلاتے ہیں، دے لک فار اے چانس کہ مصالحت ہو سکتی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد پھر آگے عدت کا پیریڈ گزارنے کے بعد پھر عدت طلاق بڑا امپورٹنٹ ہے. عدت ویری کرتی ہے تو لوگوں کو اس پہ کنفیوژن بھی ہوتا ہے، کہیں 3 مہینے ہے کہیں 4 مہینے. تو یہ سر یہ عدت کا ٹائم پیریڈ کہاں کہاں ویری کرتا ہے، یہ تھوڑا جی اس میں دس از اے گڈ کوشچن ایز ویل. عدت کا پیریڈ کوئی ایک نہیں ہے. بالکل. عدت کا پیریڈ ویری کرتا ہے سرکمسٹانسز کے اوپر. سرکمسٹانسز اس میں میرا خیال ہے کوئی 3 سے 4 ہی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیل یو آل آف دوز. سب سے پہلا جو اس میں ہے، ہم کوئی سچویشنز لیٹ کریں گے. پہلی سچویشن یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوا ہے لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک. رخصتی نہیں ہوئی میننگ دیر بائی کہ ان کی جو میرج ہے وہ کنزومیٹ نہیں ہوئی. ٹھیک. بیفور کنزومیشن آف میرج، یا دیسی الفاظ میں رخصتی کے بغیر لڑکی لڑکا اپنے میرج کو ڈیزالو کر لیتے ہیں، چاہے آن دا بیسس آف خلا یا چاہے مرد ڈائیورس دے دیتا ہے، تو لڑکی کو عدت آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایشو آف پیٹرنٹی ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، جو اصل اسلام میں مقصد تھا عدت آبزرو کرنے کا. کیونکہ تب ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لڑکی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اب اگر ایک ایسا لڑکا اور لڑکی ہیں جن کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا ملاپ ہی نہیں ہوا، میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی، تو دیر از نو کوسچن آف عدت. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2، لڑکا لڑکی کی شادی ہو چکی، میرج کنزومیٹ ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد اگر لڑکا طلاق دیتا ہے یا لڑکی خلا لیتی ہے تو 90 ڈیز، اس میں بیسیکلی 3 لیونر منتھس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 چاند کے مہینے. تو 90 ڈیز بیسیکلی ٹیکنیکلی 89 ڈیز بنتے ہیں، لیکن چلیں یہاں پہ روٹین 90 ڈیز کی ہے تو ہم لفظ 90 ڈیز یوز کریں گے. ٹھیک. 90 ڈیز کا مقصد صرف یہی ہے کہ بھئی یہ پتہ چل جائے کہ اگر تو کوئی پریگننسی ہے تو وہ شور ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ بچہ اسی باپ کا ہے. اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے آگے. ٹھیک ہے. دیر از اندر کنڈیشن. اور کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کو بچہ ہو گیا یا بچہ ہونے والا ہے. دا گرل از پریگننٹ. ڈیورنگ دا پریگننسی مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے. اب سپوز لڑکی کا 3را مہینہ ہے پریگننسی کا، تو آگے اس کو 4 5 6 7 8 9 6 مہینے ابھی اس کی پریگننسی کو رہتے ہیں ان دا آرڈینری کورس آف نیچر. تو اس کا عدت کا پیریڈ 6 مہینے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں سمپل الفاظ میں جب تک لڑکی برتھ نہ دے دے چائلڈ کو، تب تک سمجھیں اس کا عدت کا پیریڈ چل رہا ہے. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز، طلاق کے دوران مرد کا ہوش و حواس میں رہنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ ہوش و حواس میں رہ کے ہی انسان صحیح کام کرتا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اگر مرد اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اگر وہ انساؤنڈ مائنڈیڈ ہے
یا وہ جو ہے وہ نشے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی سر؟ طلاق موقع پہ ہو جاتی ہے، ٹھیک، لیکن لیٹر آن ان کو ریووک کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بائی ایکسپریس کانٹریکٹ اس کو ریووک کرنا پڑتا ہے کہ میں نے فلانی حالت میں یہ طلاق پروناؤنس کر دی تھی، تو لہٰذا میں اس ٹائم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، شی از اسٹل مائی وائف، اور میں نے اچھا اپنے ایک پوائنٹ سر، کیا وہ میاں بیوی ایٹ دیٹ ٹائم دونوں کسی کی غیر موجودگی میں بھی، مطلب دونوں اگر موجود ہیں تو وہ یہ ریووک کر سکتے ہیں، یا کسی کا ہونا ضروری ہے اس میں؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو ریووک کرے گا وہ بائی این ایکسپریس کانٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ایکسپریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ نظر آئے، اور ظاہری جب بات آتی ہے تو اس میں گواہان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس میں پہلی طلاق کے بعد اس کا رجوع اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دوسری کے بعد کیا طریقہ کار ہے؟ اور تیسری کے بعد کیا وہ فائنل ہے؟ اس کے بعد رجوع کا طریقہ کار سمپل ہے. جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد میرج کانزومیٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اب جو میرج کانزومیٹ ہونے کا کانسیپٹ ہے، دیٹ از دا کانسیپٹ جو رجوع کے لیے ہے. ٹھیک. کہ لڑکا لڑکی نے ایک طلاق دی ہے، بعد میں ان کی صلح ہو گئی. صلح ابھی عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا، لڑکا لڑکی نے آپس میں ملاپ کر لیا ہے، تو وہ رجوع کے کرائٹیریا کو پورا کر دیتی ہے وہ بات، اور جو پہلی ڈائیورس ہے وہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو پھر سیکنڈ ڈائیورس کا پھر افیکٹ مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی ان کی میرج جو ہے وہ کہہ لیں ریگولرائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات میں رہ گئی تھی، جو عدت کی ایک پروویژن رہ گئی ہے کہ اگر طلاق کی، تو میں نے ساری سچویشنز آپ کو بتا دی. اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو سمپل ڈائیورس میں 3 لیونر منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ 90 days. اور اگر شوہر فوت ہو جائے یعنی کہ لڑکی بیوہ ہو جائے تو پھر 4 لیونر منتھس یعنی کہ 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عدت کا آپ نے جی عدت کا. ٹھیک ہے. کال کیا سر، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے قیمتی وقت کا. اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ اسم فیضان آپ سے اجازت چاہے گا. پاکستان زندہ باد.